الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 185 اور 186 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ، اس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ھدی للناس، ہدایت ہے کل انسانیت کے لیے۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور ہدایت کے واضح دلائل ہیں اس کے اندر، اور حق و باطل میں فرق کر دینے والی چیز، واضح کر دینے والی چیز فرقان ہے۔ اب یہاں پہ رمضان کے مہینے کی اہمیت جو ہے وہ یہاں پہ نمایاں کی جا رہی ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر قرآن پاک جو ہے وہ نازل کیا گیا، اور قرآن پاک جو ہے اس کو ھدی للناس کہا گیا، پوری انسانیت کے لیے ہدایت۔ یہاں پہ کوئی کیٹیگرائز نہیں کیا گیا صرف مسلمانوں کے لیے یا صرف متقین کے لیے ہے، حالانکہ شروع میں ہم نے پڑھا تھا ھدی للمتقین بھی کہا گیا اس کو کہ یہ وہ کتاب ہے جو متقین کے لیے ہدایت ہے، لیکن یہاں پہ اس کو مزید جنرل کیا گیا کہ یہ پوری انسانیت کے لیے، پوری انسانیت میں سے جو بھی آئے گا اس کے اوپر، جو بھی تقویٰ کی طرف آنا چاہے گا، جو بھی ہدایت لینا چاہے گا اس سے، وہ ہدایت کے لیے اس کو کھولے گا، پڑھے گا تو یہ اس کو ہدایت دے گی۔ جس طرح ایک گوگل میپ ہوتا ہے نا، گوگل میپ ایک بنا دیا وہ، چاہے انگریزوں کی ایجاد ہے چاہے جو بھی ہے۔ اب کوئی شخص اس کو چاہے کفار کی ایپ کہتا ہے، کوئی کچھ بھی کہتا ہے، اس کو کفار کے ساتھ منسوب کرے، جو بھی کرے، لیکن جب وہ ہدایت لینے کے لیے گائیڈ لائن دینے کے ایک راستہ اپنا ڈھونڈنے کے لیے گوگل میپ کھولتا ہے، گوگل میپ اس کو راستہ دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ تو کون ہے، تو کون ہے، اس کا کام ہے راستہ دکھانا۔ وہ میپ اس کو کھولے گا اور اپنی منزل پہ جانا چاہے گا تو میپ اس کو گائیڈ لائن دینا شروع کر دے گا، اس کو اس کی منزل تک پہنچا دے گا۔ بس اسی سے ملتی جلتی مثال قرآن کی بھی، جو قرآن سے ہدایت لینا چاہے گا، چاہے وہ غیر مسلم ہی ہو، کوئی بھی ہو، وہ اگر ہدایت لینے کے لیے قرآن کو کھولے گا، میں دیکھوں مسلمانوں کی کتاب ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہدایت کی کتاب ہے، کیا ہدایت ہے، کیا رہنمائی ہے، میں دیکھوں تو صحیح۔ تو جب وہ رہنمائی لینے کے لیے اس کو کھولے گا اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے گا، جس طریقے سے یہ رہنمائی دے رہا ہوگا، جو جو کام کرنے کو یہ کہے گا وہ اس کے اوپر اس طرح کرنا شروع کر دے گا، تو یقیناً وہ پہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا۔ اور تمام غیر مسلم بھی جو ہے آج بھی جو ہدایت کرتے ہیں وہ قرآن سے ہی ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ جب قرآن ان کو دیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یعنی کہ قرآن لوگوں تک پہنچایا، تو قرآن کو جب وہ پڑھتے ہیں اسی سے ان کو ہدایت حاصل ہو جاتی ہے، اسی سے وہ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ ھدی للناس ہے، کل انسان ہے جو بھی اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے اس کو کھولے گا، پڑھے گا، اس کو ہدایت ملے گی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اسی سے بھی تقویٰ بھی ہوگا، اسی کے ذریعے انسان متقی بھی بنے گا اور ہدایت وہ حاصل کرتا چلا جائے گا۔ اور پھر وبینات من الہدی، ہدایت کے واضح دلائل ہیں اس کے اندر، یہ نہیں کہ خالی کہنے کو نہیں، کہ حد تک نہیں کہ ہاں جی یہ ہدایت ہے، یہ راستہ ہے، پورے دلائل سے انسان کو پتہ لگے گا کہ واقعی میں صحیح راستے پر جا رہا ہوں۔ اس کو یہ کہتے ہیں اللہ وجل بصیرت، اس کو پتہ لگے گا واقعی یہ صحیح راستہ ہے، وہ کوئی ایسے مبہم نہیں رہے گا کہ ہاں جی مجھے بتا دیا راستہ بس ٹھیک ہے یہی ہے، پتہ نہیں ہے کہ منزل تک پہنچے گا بھی یا نہیں پہنچے گا، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے اندر بتایا گیا کہ بینات بھی ہیں، ساتھ میں فرقان، حق اور باطل کو فرق کر دے گا، واضح کر دے گا، انسان کو سمجھ آ جائے کہ واقعی یہ جو چیز تھی یہ باطل تھی، اصل حق یہی جو مجھے سمجھایا جا رہا ہے، اس قرآن جو مجھے بتا رہا ہے۔ تو انسان یعنی کہ پورے ہوش و حواس کے ساتھ اس کے اوپر جو ہے وہ ہدایت حاصل کرتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی میں ہدایت پر ہوں، ایک واقعی ایک کھلا راستہ ہے، جو ہائی وے مجھے مل گئی ہے، میں اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوں۔ پھر اگلا نے فرمایا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، یہ ہے وہ آیت جس کے اندر جو ہے روزوں کی فرضیت آ رہی ہے۔ یہاں پہ اللہ فرمایا کہ جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پالے، فمن شہد منکم الشہر، یہ اس مہینے کو جو بھی پالے، فلیصمہ، تو پھر وہ روزے رکھے۔ یہ ہے وہ حکم روزے رکھنے کا، جس پہ کہ رمضان کے روزے وہ فرض ہوتے ہیں۔ کتب علیکم الصیام والے جو پچھلی آیت تھی وہ فرض کی نہیں ہے، بلکہ وہاں یہ بتایا جا رہا تھا کہ تمہارے پاس روزے ریٹن آرڈر تمہارے پاس موجود ہے، لکھے ہوئے ہیں۔ وہ آرڈر کا ہے وہ یہ اس آیت کے اندر اب آ رہا ہے کہ جو بھی تم اس مہینے کو پالے فلیصم ہو، وہ روزہ رکھے۔ یہ اللہ نے ایک آرڈر دے دیا یہاں پہ لکھ کے، ریٹن آرڈر اللہ نے دے دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ومن کان مریضا او علی سفر، پھر جو تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو پھر وہ دوسرے دنوں کے اندر گنتی پوری کر لے۔ یہاں بھی دیکھیں اسی چیز کو دہرایا گیا دوبارہ کہ مریض ہے، وقتی طور بیمار ہو گیا، لیکن سفر میں نہیں روزہ رکھ پا رہا، تو پھر دوبارہ وہ گنتی بعد میں پوری کرے، بعد کے دنوں میں ان روزوں کو پورا کر لے جتنے چھوٹ گئے۔ یہاں پہ بھی وہ فدیے کی بات نہیں کی دوبارہ کہ جو چل فدیہ دے لے کام ختم، نہیں، یہاں اللہ تعالیٰ اصل میں روزے ہی رکھوانا چاہتا ہے۔ فدیہ اصل میں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ دائمی مریض بن گئے، جو کہ مرض ان کا جن کا ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، ایسا معاملہ ہو گیا کہ روزہ وہ نہیں رکھ پاتے، وہ پھر فدیہ دے دیں۔ ان کو جو بوڑھے اتنے ہو گئے ہیں، ایسا مسئلہ ہو گیا ہے، زندہ تو ہیں لیکن وہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں رہے، ان کا فدیہ دے دیا جائے۔
تب وہ بات ہے، یعنی ورنہ اصل میں اللہ تعالیٰ روزے ہی رکھوانا چاہ رہے ہیں۔ یہاں دوبارہ اس بات کو دہرایا گیا، مریض ہے سفر میں تو بعد میں ان دنوں کو گنتی کو پورا کر لے جتنے چھوٹ گئے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، تمہارے پہ کوئی مشکل نہیں چاہتے کہ تم سفر میں ہو تب بھی روزہ رکھو، بیمار ہو تب بھی روزہ رکھو، نہیں، ایسے مشقت اللہ تعالیٰ نے ڈالی، آسانی ضرور رکھی ہے، لیکن کہ بالکل ایسے نہیں کہ اپنی مرضی کر لے، جو اللہ نے جتنی آسانی رکھی ہے اس وقت حد تک جو انسان اس کی آسانی کو قبول کرے۔ تو آسانی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، مشکل نہیں چاہتا، بولے تکمل العدۃ، لیکن گنتی اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم پوری کرو۔ یہ بھی دوبارہ جو ان کی چیز کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، یعنی کہ اگر وہ فدیہ دے دیا ویسے کام کرے، گنتی تو پوری نہ ہوئی لی، اللہ تعالیٰ گنتی کو پوری کروانا چاہیے، جتنے اللہ نے روزے فرض کیے ہیں وہ تم پورے کرو، وقتی طور پہ نہیں کر سکے بعد میں پورے کرو۔ بولے تکبر اللہ علی ما ہداکم، اور یہ کہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کو، اب یہ تکبر اللہ کا بڑا اچھا کئی علماء نے اس کا بیان کیا کہ تم اللہ کو بڑائی بیان کرو، مطلب اللہ کی بڑائی کو ثابت کرو، اسی کو اللہ کو بڑا کرو ہر جگہ پہ، یعنی کہ ہر جگہ اللہ کی بڑائی سامنے آئے، اللہ کا مقدم ہو ہر چیز سے پہلے، یعنی کہ کوئی اور چیز سے پہلے نہ آگے، کہ حکم تو اللہ کا یہاں کچھ اور تھا، تم نے کچھ اور وہاں پہ نافذ کرتے ہیں، تم نے اللہ کو چھوٹا کر دیا، کسی اور چیز کو بڑا کر دیا، اللہ کے حکم کو تم نے پیچھے کر دیا، کسی اور کا حکم کو آگے کر دیا، اپنی مرضی کو آگے کر دیا، اپنی خواہش کو آگے کر دیا، تو بھی تم نے اللہ کی بڑائی نہ بیان کی، تم نے دوسری چیز کی بڑائی بیان کر دی کہ یہ زیادہ اہم ہے، یہ زیادہ مقدم ہے، اللہ کو تم نے پیچھے کر دیا۔ نہیں، بولے تکبر اللہ، جو بعض یہی کہتے ہیں بس تکبیر کرو، نعرے تکبیر لگا لو اور بس تلبیہ کہتے ہو، خالی یہ نہیں ہے، اس کا مفہوم اس سے اور بڑھ کے بھی ہے کہ اللہ کو تم بڑا کرو ہر اپنے معاملے میں، ولا ما ہداکم، اس ہدایت کے اوپر جو اللہ نے تمہیں دی ہے، جو اللہ تمہیں رہنمائی دکھا رہا ہے، اس رہنمائی کو تم عملی طور پہ ثابت کرو، اس چیز کو کہ تو واقعی اللہ نے تمہیں جو ہدایت دی ہے اس کو تم نے قائم کیا ہے، اللہ کی بڑائی کو تم نے ثابت کیا ہے ہر مقام پر۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر تم اس کا شکر ادا کرو، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں اس کے تم شکر ادا کرو۔ شکر کا مفہوم جو ہے وہ ہر وقت ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ جو ہماری ڈیمانڈ اللہ پوری کر رہا ہے، تو اللہ کی جو ڈیمانڈ اللہ نے جو ہم سے ڈیمانڈ کی ہے کہ تم یہ کام کرو، تو پھر ہم اس کام کو کریں جیسے اس کا کرنے کا حق ہے، تب وہ شکر ادا ہوگا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا، وہ جہاں تھوڑا سا بیان تبدیل ہوا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے تیرے سے میرے بارے میں سوال کرے کہ میں کدھر ہوں، میں کہاں ہوں، میں کیسے بات کو سننے والا ہوں، جواب اللہ نے کہا کہ فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں، میں کہیں دور نہیں ہوں، کوئی اوپر آسمانوں میں عرشوں میں نہیں کہیں بیٹھا ہوا کہ تمہاری پہنچ کے دور چلا گیا، قریب ہوں، جہاں بھی ہوں میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو تم بھی میری بات کو قبول کرو، جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ تم بھی پھر لبیک ہو، جو میں تمہارے اوپر کہہ رہا ہوں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میری بات کو مانو، میرے پہ ایمان لاؤ، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، ان کو چاہیے گا نہیں کہ اس طرح کریں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ ان کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کیا جائے، ان کے ساتھ بھی صحیح والا معاملہ کیا، ان کو کسی سزا میں نہ ڈالا جائے، ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کتنی یعنی کہ اپنائیت والی بات اس جملے میں کہہ دی کہ جب بھی کوئی انسان اللہ کو پکارنے والا ہے تو اللہ پکار کو سننے والا ہے، وہ قریب ہے، کہیں دور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات میں بھی اس چیز کو کلیئر کیا ہے کہ جہاں تم تین ہوتے ہو، چوتھا میں ہوتا ہوں، پانچ ہوتے ہو، چھٹا میں ہوتا ہوں، جہاں کہیں بھی ہوتا ہوں میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں۔ اس سے زیادہ یعنی کہ اپنائیت کی اور قربت کی کیا اللہ تعالیٰ مثال دے سکتا ہے کہ ایک جگہ پہ محفل پہ کہتا ہے تین بندے بیٹھے ہوئے ہیں، چوتھا اللہ وہاں بھی موجود ہے، تو اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کیا کلیئر کر کے بات بتائے گا؟ پھر ہم سوچیں گے اللہ بڑی دور ہے، اس کے لیے کوئی سیڑھیاں چاہیے، کوئی واسطے چاہیے، کوئی اور بیچ میں ڈلے گا کوئی بات ہے، پھر ہم جا کے اس سے کنیکٹ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ڈائریکٹلی کنیکٹ کرو میرے ساتھ، میں تمہارے قریب ہوں، جب بھی تم مجھے پکارو گے میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ تو اب بھی انسان اگر دور بھاگتا پھرے ادھر ادھر تو انسان کی پھر بے وقوفی ہے، اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ دوبارہ فی الحال ہم یہیں تک پڑھیں گے۔ جو یاد رکھنے والی بات اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے بتائی، سب سے پہلے روزے کی فرضیت اس کے اندر آگے ان آیات کے اندر، اور مریض اور سفر مسافر کے لیے اتنی رعایت دے دی گئی کہ تم اس وقت نہیں رکھ سکتے، تم بعد میں اس کی گنتی جو ہے وہ پوری کر لو، اور اللہ کی بڑائی ہر جگہ بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اور اللہ نے پھر یہ بتا دیا کہ جو کہ میرے بندے ہیں میری تلاش میں، جو مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہیں، مجھے میرے سے مانگنا چاہتے ہیں، ان کو بتا دے کہ میں قریب ہوں، میں کہیں دور نہیں ہوں، جب بھی مجھ سے مانگو گے، دن ہو رات ہو کوئی وقت بھی ہو، میں تمہاری اس پکار کو سننے والا ہوں، قبول کرنے والا ہوں۔ بدلے میں تم نے کیا کرنا ہے، جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں وہ بھی تم پوری کرو اس بات کو، اور ایمان لاؤ میرے پر، جو میں کہہ رہا ہوں اس کے بات مانو میری، پھر تمہارے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔